تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مقالات مکیہ در مطالعہ قادیانیت کا یہ 8واں مقالہ ہے، جس کا عنوان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خصوصی خصائص و مناقب اور مرزا غلام احمد قادیانی کی اپنی خود ساختہ تجدیدات یا تحریفات۔ اللہ تعالیٰ کے جملہ انبیاء علیہم السلام معزز و مکرم معصوم شخصیات ہیں۔ اللہ نے خود اپنے خصوصی فضل و کرم سے ان کی عصمت اور حفاظت فرمائی ہر قسم کے گناہوں سے، مگر ہے مرزا غلام احمد قادیانی کہ جب بھی وہ اللہ کے اس اولی العزم نبی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو عجیب اسلوب ہے۔ کبھی وہ ان کے مثیل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کبھی وہ خود عیسیٰ ابن مریم ہو جانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور پھر کبھی ان کے بارے میں ایسی زبان استعمال کرتے ہیں کہ جو ایک امتی کسی بھی نبی کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ اسلام نے تمام انبیاء علیہم السلام کی عزت و تکریم کو ایمان کا جزو لازم قرار دیا۔ ہم نے اپنے پہلے حصہ میں اس مقالہ کی پہلی قسط میں مرزا غلام احمد قادیانی کہ ان بعض مقولات کو ذکر کیا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہے اور ان کی کتابوں میں مندرج ہیں، اور قادیانیت کے اصلی مراجع کے حوالے سے ہم نے بات کی۔ مرزا غلام احمد کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بدخلقی کا بہتان۔ یہ بات معروف ہے کہ اللہ تعالی اپنے نبیوں کو خود تعلیم بھی دیتے ہیں
اور ان کی اخلاق فاضلہ پر خود تربیت بھی فرماتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تربیت یافتہ اولی العزم نبی تو بقول مرزا بد اخلاق ٹھہرے، اور وہ خود اپنے لیے اللہ کی طرف سے اپنی تعلیم و تربیت کی نسبت کر کے خود کو اپنی امت کے لیے اسوہ حسنہ ٹھہرا لے، اور یہی اس کا اصل مقصد ہے اس اسلوب سے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو انبیاء کی ہستیوں کی بجائے اپنی طرف انہیں کھینچے، مائل کرے اور اپنی ذات کو ان کے لیے اسوہ حسنہ ٹھہرائے۔ وہ چشمہ معرفت کے صفحہ 11 اور روحانی خزائن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 347 میں رقم تراد ہے کہ حضرت عیسیٰ نے خود اخلاقی تعلیم پر عمل نہیں کیا، دوسروں کو یہ بھی حکم دیا کہ تم کسی کو حق مت کہو، مگر خود اس قدر بد زبانی میں بڑھ گئے کہ یہودی بزرگوں کو ولد الحرام تک کہہ دیا۔ پھر وہ 7 بچن مندرج در روحانی خزائن جلد نمبر 1 صفحہ 297 میں رقم تراز ہے، یسوع اس لیے اپنے تعین نیک نہیں کہہ سکا کہ لوگ جانتے تھے کہ یہ شخص شرابی کبابی ہے، اور یہ خراب چال چلن نہ خدائی کے دعوے کے بعد بلکہ ابتدا ہی سے ایسا معلوم ہوتا ہے، چنانچہ خدائی کا دعویٰ شراب خوری ہی کا ایک بد نتیجہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم و محبت مرزا صاحب کے نزدیک ایک مشرکانہ عقیدہ ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بندوں کو اپنے مقربین کی تعظیم کرنے اور ان سے محبت کا حکم دیا ہے، بلکہ وہی انسانی قلوب میں ان کی محبت کو ڈالتے بھی ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالی لوگوں میں ایمان و عمل صالح والوں کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔ پھر حضرات انبیاء علیہ السلام تو قرب الہی کے اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک اولی العزم صاحب کتاب، صاحب بشارت، صاحب رفع، صاحب نزول اور اس امت محمدیہ کے ساتھ خصوصی تعلق والے نبی ہیں کہ اپنی وفات سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم الشرائع اس کی اتباع کرے، پھر اسلام کے غلبہ کے لیے کوشاں ہوں۔ وہی سچے مسیح موعود ہے، وہ ہرگز ناکام نہیں، جیسے کہ مرزا نے کہا کہ وہ ناکامی میں اپنی نظیر آب ہے، بلکہ کامیاب ہی کامیاب ہے۔ ایسے عظیم الشان نبی اللہ اور مسیح موعود کا ذکر خیر اور ان سے محبت کیسے جہالت یا شرک ہو سکتا ہے، جبکہ اس محبت میں اعتدال ہو، وسطیت ہو، افراط و تفریط نہ ہو۔ مسلمان امت حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو عقیدہ رکھتی ہے وہ معتدل بھی ہے، وہ حق بھی ہے، اسی میں وسطیت بھی ہے، اس میں نہ نصارہ کا افراط و غلو ہے، نہ ہی یہود کی تفریط و تقصیر ہے۔ پھر مسلمانوں کے ایسے سچے اور سچے عقیدے کو مرزا غلام احمد کس بنیاد پر مبنی بر جہالت اور اہل شرک جیسی محبت سے تعبیر کرتا ہے؟
جبکہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ عقیدہ رکھنے کی تعلیم خود باری تعالیٰ نے دی ہو، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو۔ مرزا غلام احمد براہین احمدیہ مندرج روحانی خزائن جلد 21 262 صفحے پہ لکھتا ہے، پھر نامعلوم ناداں لوگوں کو حضرت عیسیٰ سے کیسی مشرکانہ محبت ہے کہ آن حضرت کے زخم تو قبول کر لیتے ہیں مگر عیسیٰ کا مجروح اور زخمی ہونا ان کی شان سے بلند تر سمجھتے ہیں اور شور ڈالتے ہیں کہ ان کی نسبت ایسا کیوں کہتے ہو، اور ان کو دنیا سے الگ خصوصیت دینا چاہتے ہیں۔ وہی آسمان پر چڑھ کر زمین پر اترنے والے، وہی اس قدر لمبی عمر پانے والے، مگر خدا نے ان کو پیدائش میں اکیلا نہیں رکھا بلکہ کئی حقیقی بھائی اور کئی حقیقی بہنیں ان کی ایک ہی ماں سے تھی۔ ہم کہتے ہیں کہ اہل اسلام کا ایمان ہے کہ وہ انسانی عظماء جو ہر حال میں کامیاب ہی کامیاب ہوتے ہیں، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے، وہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہی ہے۔ ان کی کامیابی کی علامت احکام ربانی پہ استقامت سے عبارت ہے، اور یہی اصول اور ضابطہ ہے جسے اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ تا قیامت یہی ضابطہ کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرار دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر استقامت سے رہا وہی کامیاب ہے۔ پھر اللہ کے کامیاب بندوں میں حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تو سر فہرست ہوتے ہیں۔ انہیں ناکام یا نامراد کہنا یہ سب سے بڑا کذب ہے اور سب سے بڑی انبیاء کی اہانت ہے۔ مرزا غلام احمد حضرت عیسیٰ کے بارے نصرت الہی مندرج در روحانی خزائن اس کی جلد نمبر 21 کے صفحہ 58 میں اتنی بڑی جسارت کرتا ہے اور یہ کہتا ہے، غرض جس قدر جھوٹی کرامتیں اور جھوٹے معجزات حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کیے گئے ہیں، کسی اور نبی میں اس کی نظیر نہیں پائی جاتی، اور عجیب تر یہ کہ باوجود ان تمام تر فرضی معجزات کی ناکامی اور نامرادی جو مذہب کے پھیلانے میں کسی کو ہو سکتی ہے، وہ سب سے اول نمبر پر ہیں۔ کسی اور نبی میں اس قدر نامرادی کی نظیر تلاش کرنا لا حاصل ہے۔ قابل تأمل بات یہ ہے کہ اللہ کے کسی نبی کے بارے میں اس قدر بدزبانی اور ناحق بات کہنا اور اپنے ما فی الضمیر کو اس قدر آزادی سے بیان کرنا، تو ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ماننے والوں کو بھی اس قسم کی الزام تراشیوں کے رد کا مکمل حق ہے۔ انہیں بھی ایسے اقوال میں بحث و تحقیق اور پھر ان کے شرعی حکم کو بیان کرنے کا پورا حق اور حریت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ناکام گرداننے والے خود مدعی نبوت بھی اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے معجزات کے منکر پھر خود مدعی مسیح موعود بھی۔ اگر ہم ان کی ناکامیوں اور نامرادیوں کو شمار کرنا شروع کر دیں
تو یہ حق بھی پورے کا پورا امت مسلمہ رکھتی ہے۔ پھر ایسے بیان باز کے اس عمل کے شرعی حکم کا بیان کرنا یہ بھی امت مسلمہ کا شرعی واجب ہے، تاکہ انسانیت ایسے مفتری کی افتراء پردازی سے محفوظ رہ سکے جو سچوں کو جھوٹا اور کامیابوں کو ناکام اور بامراد ہستیوں کو نامراد کہے۔ بلکہ مرزا غلام محمد قادیانی کی جسارت دیکھیں کہ وہ قدرت باری تعالی سے کس طرح استہزاء کر رہا ہے۔ حق تعالی شانہ نے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں حضرت عیسیٰ کی بغیر باپ ولادت کو مظہر قدرت ربانی اور خصوصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام شمار فرمایا ہے، مگر یہ مرزا غلام احمد ہے کہ وہ اس قدرت کے مظہر کو حضرت عیسیٰ کی محرومیوں میں سے شمار کرتا ہے۔ وہ چشمہ معرفت مندرج روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 356 پر رقم تراد ہے، جس حالت میں برسات کے دنوں میں ہزارہ کیڑے مکوڑے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں اور حضرت آدم بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، تو پھر حضرت عیسیٰ کی اس پیدائش سے کوئی بزرگی ان کی ثابت نہیں ہوتی، بلکہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہونا بعض قوا سے محروم ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ تو گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو ان کے اندر بعض صلاحیتیں نہیں تھیں، وہ ان سے محروم تھے۔ یہاں تک کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کیا بلکہ خود اپنے لیے ان سے افضلیت کا دعویٰ بھی کر دیا۔ قرآن و سنت میں بار بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا اعلان موجود ہے، امت مسلمہ کا ہر دور میں اس پر اجماع رہا ہے، مگر امت کے اس سچے عقیدہ کو مرزا غلام محمد قادیانی ایک باطل عقیدہ قرار دیتا ہے۔ وہ تحفہ گولڑویہ مندرج روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 94 میں لکھتا ہے، حضرت عیسیٰ کا ایک زندہ رسول ماننا یہی وہ جھوٹا عقیدہ ہے جس کی شامت کی وجہ سے کئی لاکھوں مسلمان اس زمانہ میں مرتد ہو چکے ہیں۔ تأمل کیجئے کہ اولاً حضرت عیسیٰ کی عظمت کا قائل، پھر اپنے لیے مسیح ہونے کا مدعی، آخر ایک مرحلے میں پہنچ جاتا ہے کہ جب وہ حضرت عیسیٰ کی مقدس شخصیت کو بے رحمانہ اور ظالمانہ طور پر مجروح کرتے چلا جاتا ہے، اور وہ ایسے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی شخصیت کے لیے حضرت عیسیٰ پر عظمت کا اعلان کر دے۔ مرزا غلام احمد چشمہ معرفت مندرج روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 354 پر رقم تراد ہے، میں عیسیٰ مسیح کی ہرگز ان امور میں اپنے پر کوئی زیادتی نہیں دیکھتا، یعنی جیسے اس پر خدا کا کلام نازل ہوا ایسا ہی مجھ پر بھی ہوا، اور جیسے اس کی نسبت معجزات کیے جاتے ہیں میں یقینی طور پر ان معجزات کا مصداق اپنے نفس کو دیکھتا ہوں، بلکہ ان سے زیادہ۔ پھر وہ دافع البلاء صفحہ نمبر 13 میں
اپنی فضیلت کا یوں اظہار کرتا ہے، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ نیز دافع البلاء مندرج روحانی خزائن جلد 18 233 پر یوں محرر ہے، خدا نے اس امت میں مسیح موعود بھیجا جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے، اور اس نے اس دوسرے مسیح کا نام غلام احمد رکھا۔ مرزا غلام احمد نے نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی ذریت کے لیے بھی وجوہ فضیلت بیان کی۔ وہ تریاق القلوب میں لکھتا ہے، یہ عجیب بات ہے کہ حضرت مسیح نے تو صرف مہد میں باتیں کی، یعنی پنگھوڑے میں باتیں کی، مگر اس لڑکے نے، یعنی اس کا ایک بیٹا تھا، پیٹ ہی میں 2 مرتبہ باتیں کی۔ پھر 14 جون 1899 کو وہ پیدا ہوا۔ اس کے بعد اسی ڈگر پر مرزا کی اولاد بھی چلی۔ مرزا بشیر احمد ابن مرزا غلام احمد حقیقت النبوہ صفحہ 257 پر اپنے والد کی فضیلت میں یوں گوہر افشانی کرتا ہے، بعض اولی العزم نبیوں سے آگے نکل گیا، چنانچہ خدا تعالی نے مسیح ناصری جیسے اولی العزم نبی پر اسے فضیلت دی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی مرزا غلام احمد فضیلت پا گئے۔ یہ اس کے بیٹے کا بیان ہے۔ مرزا غلام احمد نے حضرت عیسیٰ کے بارے اپنی آراء کے اظہار یا ان کی شخصیت کی تنقیص اور اپنی تعظیم میں اس قدر وسعت سے جی بھر کر لکھا، کہا اور بیان کیا کہ بعض علماء اسلام نے حضرت مسیح کے بارے میں مرزا غلام احمد کی حد سے تجاوز کرنے والے مغلظات اور لفظی دہشت گردی کو حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب دے رکھا ہے۔ اس کے لیے مولانا نور محمد ٹانڈوی کی مغلظات مرزا اور حضرت الاستاذ شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ کی حیات مسیح کا مطالعہ کر لیجئے۔ الغرض، اللہ کے نبیوں اور امت اسلامیہ کے مجددین و مصلحین کی نہ یہ زبان ہے، نہ ایسا اسلوب بیان جو مرزا غلام احمد نے اختیار کیا، کیونکہ جملہ نبیوں اور تمام رسولوں کی عظمت اور ان کی حقانیت پر ایمان امت مسلمہ کے ہر فرد کے ایمان کا جزو ہے۔ ہماری حق تعالی شانہ سے دعا ہے کہ وہ جملہ انسانیت کو حق بات کو حق طور پر کہنے، پھر اس حق کو قبول کرنے کی ہمت و عزیمت بھی عطا فرمائے، آمین۔ یہاں تک جو ہم نے مرزا غلام احمد قادیانی کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلوب بیان کو سنا اور اس میں تأمل کیا، تو اس سے ان کی غرض و غایت کیا تھی؟ حضرت عیسیٰ کے باب میں مرزا غلام احمد قادیانی کے مذکورہ اسلوب بیان سے اس کی غرض و غایت بعین ہی وہی ہے جو اس کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی خاتم علیہ السلام کے باب میں نظریہ بروز سے تھی۔ اس نے اپنے آپ کو مسیل مسیح کہا اور پھر اپنی فضیلت کا دعویٰ بھی کیا۔
اسی طرح اس نے اپنے آپ کو بروز محمد کہا اور پھر یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ پہلے سے زیادہ روحانیت میں کامل اتم اور اشد ہیں۔ دراصل وہ لوگوں کو اپنی شخصیت کی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا۔ اس غرض کے حصول اور اس مقصد تک وصول کے لیے اس کی روش یوں رہی کہ اولاً تو علماء کی عظمت کا وہ اعتراف کرے، پھر ان سے مماثلت کا مدعی ہو جائے، پھر ان پر جرح و قضا کرے اور آخر میں اپنی عظمت کے دعوے کرے۔ رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ان کی بابت بھی مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریروں اور مکالمات کا دائرہ بھی ایسا ہی رہا، بلکہ کچھ زیادہ ہی وسعت اختیار کر گیا کہ ان کی ذات مقدسہ سے امت مسلمہ کے مستقبل میں بہت سے امور وابستہ ہیں، جن کا ہم نے شروع میں خواص عیسیٰ کے عنوان سے ذکر بھی کر دیا ہے۔ تو مرزا صاحب جن کے کہنے پہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا یا مسیحیت کا دعویٰ کیا، انہی کی خواہش پر انہوں نے اس امت کو اس کے مستقبل سے مایوس کرنے کی بھی محنت کی۔ اس امت کا مستقبل جو امت کے عقائد حقہ کی موجودگی میں، جو کہ قرآن و سنت کی واضح تعلیمات اور امت مسلمہ کے اجماع سے ثابت ہے، اور پھر وہ قادیانیت کے عقائد کے خلاف ہیں، تو اگر وہ ان عقائد کی تردید نہ کرتا اور ان کے خلاف نہ کہتا تو وہ کیسے اس کی خدمت کر سکتا تھا جس نے اسے مسیحیت اور نبوت کے دعووں پر ابھارا تھا۔ ہماری دعا ہے کہ حق تعالی شانہ قرآن و سنت کے نور سے جملہ انسانی قلوب کو منور کر دے، ان کے نور سے انسانی افکار کو روشن فرما دے، انسانیت حق و صداقت سے مالا مال ہو کر دارین کی سعادت کی حقدار ٹھہرے۔ یہی ہمارے دین کی ہمیں تعلیم ہے، یہی رحمت للعالمین کا پیغام ہے۔ ہم تو ملت قادیانیت کے افراد کے لیے بھی اسی مخلصانہ دعا پر اپنے اس مقالے کو ختم کرتے ہیں کہ حق تعالی شانہ ان کے حق میں بھی ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے اور انہیں بھی سبیل الہدی دکھا دے۔ وما ذلك على الله بعزيز وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔